ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ظالم بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ آج یوم سیاہ کے طور پر منا کر بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر واضح کر رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس تمام آزادی مذہبی اور سماجی تنظیموں نے دی ہے۔ پورے مقبوضہ کشمیر کو بالعموم اور شہری سری نگر کو بالخصوص فوجی چھاونی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ سونوار کرکٹ اسٹیڈیم سری نگر اور مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں کے گرد و نواح میں ہزاروں بھارتی فوجوں کو تعینات کر کے جنگی حالات پیدا کیے گئے ہیں۔ برطانیہ میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی اپنے گھروں کے باہر بینر اور پلے کارڈز اٹھائے احتجاج، جبکہ یورپ میں ویبنار کے ذریعے دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے سنگین صورتحال کی جانب مبذول کرائی جا رہی ہے۔ بھارت کو نام نہاد یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اہل کشمیر کی مرضی کے برعکس مقبوضہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے جمہوری ہونے کا دعویٰ مقبوضہ کشمیر میں ہر روز بے نقاب ہوتا ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی نے اس بات کو مزید واضح کیا ہے کہ بھارت کو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے اہل کشمیر کو ان کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ بی جے پی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت اہل کشمیر کی جائز امنگوں اور خواہشات کو بے دردی سے کچل رہی ہے۔ کشمیری عوام کی پریشانیوں کا خاتمہ تبھی ممکن ہوگا جب آخری بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیر سے نکل جائے گا۔ اس سے پہلے بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ جمہوری ہونے کے دعووں سے متصادم ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت اپنی جمہوریت پسندی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھارت دنیا کی ایک بہت بڑی جمہوریت ہے۔ اگرچہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے والے بھارت نے جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کو چھین رکھا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو اپنی فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا پر جنت کا منظر پیش کرنے والے خطے کو قید خانہ بنا دیا ہے، جہاں معصوم عوام کا قتل عام جاری ہے اور اس سرزمین کو لہو لہاں کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھارت کو اپنا آئین بنانے میں 3 سال لگ گئے۔ 26 جنوری 1950 کو آئین نافذ کیا گیا، لیکن یہ آئین کشمیریوں کی آزادی اور بھارتی حکمرانوں کے وعدوں یا بھارتی فوج کے جبری قبضے کو ختم کرنے کے سلسلے میں خاموش ہے۔ اس لیے کشمیری بھارتی آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور بھارت کے غیر حقیقت پسندانہ آئین کے تحت مسئلہ کشمیر کا حل بھی قبول نہیں کرتے۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ بھارت کے جن لوگوں نے انگریزوں سے آزادی کے لیے جنگ لڑی، انہیں بھارتی آئین فریڈم فائٹرز اور کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ ایسے آئین کی کیا اہمیت جو تضادات سے بھرا پڑا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج معصوم کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ بھارت عالمی دنیا کے سامنے جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہے۔ مختلف کالے قوانین کے ذریعے قابض بھارتی فورسز کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ بھارتی جمہوریت کا جنازہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت میں کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں۔ کشمیری عوام 73 برس سے بھارت کے جبر و تشدد کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کشمیریوں پر مسلط ہے، مگر آج تک ان کے جذبہ استقلال میں کوئی لغزش نہیں آ سکی۔ ان کی جدوجہد کا مقصد واضح اور منزل قریب ہے۔